بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا خدا حافظ۔ جی ہاں، پاکستان کے مقبول ترین اور سینئر ٹی وی میزبان طارق عزیز جہاں فانی سے رخصت کر گئے۔ معروف اداکار، کمپیئر، ادیب اور شاعر طارق عزیز، جنہوں نے فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ یہ 1997 سے 1999 تک سابق رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ آپ کی پیدائش 28 اپریل 1936 میں ہندوستان کے اندر ہوئی۔ 1947 کے اندر آپ کے والد صاحب عبدالعزیز پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ آپ کے والد پاکستان بننے سے تقریباً 10 سال قبل ہی اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے تھے، اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ طارق عزیز صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم سائیوال میں ہی حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ بچپن میں ہی آپ کو مجید انور اور منیر نیازی جیسے لوگوں کی قربت ملی، اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا۔ ریڈیو کا بھی جرنی کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ بقول آپ نے لاہور کے فٹ پاتھوں پر بھی راتیں گزاریں، اور اس کے علاوہ جب آپ ریڈیو پاکستان کے آفس میں پہنچے تو وہاں پہ ایک سینئر پروڈیوسر تھا، جنہوں نے آپ کو ایک کتاب دی اور کہا کہ سرخ بتی جب جلے گی تو تم نے بولنا شروع کر دینا ہے، اور جب یہ بند ہو جائے گی تو بولنا بند کر دینا۔ یوں طارق عزیز صاحب کا آغاز ہوا۔ جب طارق عزیز صاحب نے وہ سکرپٹ پڑھا تو ان کی چونکہ آواز بہت زیادہ یونیک تھی، جس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت ملی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ شیر کا بچہ شیر کو دیکھ کے اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح طارق عزیز صاحب کو اپنی پہچان ہوئی۔ جب 1964 میں پاکستان ٹیلی ویژن کا قیام عمل میں آیا تو طارق عزیز صاحب پہلے مرد اناؤنسر تھے۔ طارق عزیز صاحب نے نیلام گھر جیسا شو 1974 میں شروع کیا، اور اس کے بعد یہی شو بہت زیادہ عوام کے اندر مقبول ہوا۔ بعد ازاں اس مقبول ترین شو کا نام بدل دیا گیا اور اسے طارق عزیز شو اور بعد میں بزم طارق کے نام سے جانا جاتا تھا۔ طارق عزیز صاحب کا سیاست کے ساتھ بھی تعلق رہا۔ آپ پی پی کے ساتھ منسلک رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور ایز اے پروفیشنل آدمی ضیاء الحق کے ساتھ بھی آپ کی کافی اچھی دوستی تھی۔ بعد ازاں آپ نے نون لیگ جوائن کی، اور 1997 کے اندر نون لیگ کے ٹکٹ پر لاہور میں آپ ایک نشست پر الیکشن لڑے، اور آپ کے مخالف عمران خان تھے۔ اس الیکشن میں عمران خان نے 4000 ووٹ حاصل کیے، جبکہ طارق عزیز صاحب کو 50,000 ووٹ ملے، اور یوں وہ فرسٹ ٹائم رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ لیکن 1999 کے اندر جب مشرف نے مارشل لا لگایا تو آپ کی یہ نشست ختم ہو گئی۔ آپ نے جیل بھی کاٹی۔ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو اس کیس میں آپ کو جیل ہوئی، لیکن بقول آپ کے اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ محترم طارق عزیز کی فنی خدمات پر 1992 میں حسن کارکردگی کا تمغہ بھی دیا گیا۔ طارق عزیز صاحب ایک بہت بڑے شاعر بھی تھے، اور آپ نے کافی مشہور شعر بھی کہے اور غزلیں بھی کہے۔ جس طرح آپ مشہور شعر پڑھتے ہیں، میں بھی وہ یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ نیند کا ہلکا سا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ آپ کی ایک پنجابی کی غزل تھی، اس میں بھی بڑا زبردست آپ کا انداز تھا، وہ بھی میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ گناہ کیے ثواب کیے اے فیصلے دا عذاب کیے، میں سوچنا وا چوہاں دناں لئی اے خواہشاں دا حباب کیے، جے حرف اوکھے میں پڑھ نہیں سکدا تے پھر جگ دی کتاب کیے، اے سارے دھوکے یقین دینے، اے سارے دھوکے یقین دینے، نہیں تے شاخے گلاب کیے، اے ساری بستی عذاب وچے، اے ساری بستی عذاب وچے تے حکم عالی جناب کیے۔ آپ سے ایک دفعہ خواہشات کے بارے میں پوچھا گیا کہ زندگی میں اتنی زیادہ آپ کی خواہشات تھیں، وہ پوری ہوئیں یا نہیں، تو آپ نے میر صاحب کا ایک شعر سنایا،
وصل اس کو خدا نصیب کرے میر، جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ۔ آپ کے نام سے ایک یتیم خانہ بھی لاہور کے اندر چل رہا ہے، جہاں پہ بہت زیادہ آپ نے بچوں کی خدمت کی، اور دارالشفقت کے نام سے یہ ادارہ وہاں پہ قائم ہے۔ سب سے خاص بات کہ آپ کی وصیت تھی کہ میرے جانے کے بعد تمام میرا جو سرمایہ ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو مہیا کر دیا جائے، اور یقیناً وہ مہیا کر دیا گیا۔ آپ کی 84 سال عمر تھی، اور 17 جون 2020 کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے آخری 2 ٹویٹ جو کہ بہت زیادہ عام تھے، جس میں سے ایک ٹویٹ میں آپ نے کلمہ شہادت یعنی اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپ نے ٹویٹ کیا وہ بھی بڑا خاص تھا، اور اس میں بھی بڑا سبق تھا۔ آپ لکھتے ہیں یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے، رواں دواں زندگی رک گئی ہے، کئی دنوں سے بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا ہوں کہ آزادانہ نقل و حرکت بھی مالک کی کتنی بڑی نعمت تھی، نہ جانے پرانا وقت کب لوٹ کے آنا ہے، ابھی تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آپ سے ایک دفعہ ایک سوال کیا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے، چونکہ آپ ادیب بھی تھے، ایک بہت بڑے ہوسٹ تھے، فلم ایکٹر بھی تھے، تو آپ نے خطابت کو پسند کیا۔ آپ نے تقریباً 25 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں کچھ مشہور فلمیں سالگرہ، قسم اس وقت کی، اس کے علاوہ ہار گیا انسان وغیرہ شامل ہیں۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو زندگی میں عشق ہوا، تو آپ نے کہا بالکل مجھے عشق ہوا، لیکن اس عشق میں آپ کو کامیابی نہیں ہوئی، اور آپ اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری شادی پشاور میں ایک پٹھان گھرانے سے ہوئی۔ آپ سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کیسی رہی، تو آپ کا جواب تھا کہ خدا کرے ایسی وائف سب کو ملے۔ آپ نے وراثت میں کوئی اولاد نہیں چھوڑی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بچپن میں ہی دنیا فانی سے چلا گیا تھا، یوں آپ کی ساری جائیداد پاکستان کے نام ہوئی۔ آپ تقریباً 30 سال تک لگاتار ٹی وی اینکر کے طور پر پروگرام کرتے رہے۔ آپ نے اس دنیا میں ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ آپ سے پہلے لیری کنگ نے 25 سال تک لگاتار ٹی وی ہوسٹنگ کی تھی، لیکن آپ نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا، شاید ہی اب یہ ریکارڈ کبھی ٹوٹ سکے۔ ایک اور جگہ جب آپ سے کچھ سوالات کیے گئے تو آپ نے اس کا جواب ایک بڑے خوبصورت شعر کے ساتھ کیا، ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کہ شہر میں کفن کی دکان کھولیں تو لوگ مرنا چھوڑ دیں۔ امید کرتا ہوں کہ طارق عزیز صاحب جو کہ اس لائن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام، آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا، اور یقیناً آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی فین ہیں ان کو حوصلہ اور برداشت کی ہمت عطا کرے۔ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہمیں دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔